ناظرین کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب یہ برستی ہے تو تمام حساب اگلے پچھلے چکتا کر دیتی ہے۔ انسان جب ظلم کرنے پہ آتا ہے تو خود کو خدا سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور جب وہ ان کو انصاف دلانے پر آتا ہے تو وہ بے شک بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس کی مثال امریکہ کی ہی لے لیجئے، جو فلسطین پر ظلم کرنے والوں کی بھرپور پشت پناہی کرتا رہا اور آئے دن غزہ پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتا رہا۔ وہ خدا کی کرنی دیکھیے کہ فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کرنے والا اپنا ہی گھر صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکی شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے بارے میں، جس نے دنیا بھر کو جھنجھوڑ دیا ہے، جس کے بعد اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ غزہ اور لاس اینجلس میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکی شہر لاس اینجلس میں آگ لگنے کی کیا وجہ تھی اور اس سے کیا کیا تباہ کاریاں رونما ہوئی ہیں۔ دوستو، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے اب تک سینکڑوں گھروں اور 10,000 سے زائد عمارتوں کو راکھ کر ڈالا ہے، لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ چند دنوں سے لاس اینجلس میں پھیلنے والی اس ہولناک آگ کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور اکثر صارفین حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ موسم سرما میں آگ کا اس قدر پھیلنا کیسے ممکن ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بات تو یہ سامنے آئی تھی کہ کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگنے والی آگ نیو ایئر کے موقع پر بجھا دی گئی تھی، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہے کہ کوئی نہ کوئی چنگاری یا شعلہ باقی رہ گیا جو بعد میں خطرناک آگ کی شکل اختیار کر گیا۔ دوسری جانب بعض متاثرین کا خیال یہ ہے کہ جنگلات میں آگ کسی شخص نے بھڑکائی۔ مقامی شہریوں اور تاجروں نے نقصانات کے ازالے کے لیے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات دائر کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی درست وجوہات جاننے کے لیے ہفتے اور مہینے لگ سکتے ہیں۔ جنوبی کیلیفورنیا کے 2 مقامات پر ہونے والی ان آتش زدگیوں کو پیلاسیڈیز فائر اور ایٹن فائر کا نام دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کافی عرصے تک کیلیفورنیا کے بہت سے علاقے، خاص طور پر لاس اینجلس، آتش زدگی کا شکار رہا اور متعدد وجوہات کی بنا پر یہ آگ بجھانا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ ان دونوں آتش زدگیوں سے اب تک 37,000 ایکڑ سے زیادہ کا علاقہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے، جبکہ 12,000 رہائشی مکانات، کاروباری اور دفتری عمارتیں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ ماہرین اس آتش زدگی سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ $150 ارب کا لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسے جدید امریکی تاریخ کی سب سے تباہ کن آفت قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس آگ سے ہونے والے نقصانات کے اندازوں کا تخمینہ اس قدر زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کی زد میں آنے والے گھروں اور دیگر املاک میں مالیت امریکہ بھر میں سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم سرما میں چلنے والی ہواؤں نے اس آتش زدگی کو بڑھاوا دیا اور شعلوں کو ادھر سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکنے میں مدد فراہم کی، جس کی وجہ سے یہ آگ جو تھم نہ سکی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ مقامی حکام بھی اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آگ اور بھی پھیل سکتی تھی، جس سے مزید گنجان آبادی والے علاقوں کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ حکام نے آگ سے انتہائی پرتعیش اور مہنگے گھروں سمیت لگ بھگ 12,000 املاک کے نذر آتش ہونے کی تصدیق کی ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں سے 1.5 لاکھ آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ 9 مقامات پر بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ لاس اینجلس میں 4 مقامات پر لگنے والی آگ کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ آگ کیسے لگی اور کس طرح تیزی سے پھیلی۔ آگ بجھانے والے عملے کے حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت رضاکاروں کی ترجیح 3 عوامل میں ہے، جن میں لوگوں کو بچانا، ان کے املاک کے نقصان کو روکنا اور آگ پر مکمل کنٹرول پانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر اور اس کو بجھانے کے لیے 15,000 رضاکار مصروف تھے، جن کو 1300 سے زائد فائر انجن کی مدد حاصل تھی۔ اس طرح فضا میں آگ پر قابو پانے کے لیے 84 ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی بھی مدد لی جا رہی تھی۔ امدادی کاموں کے لیے ریاست کیلیفورنیا سمیت ملک بھر کے 9 ریاستوں سے رضاکار لاس اینجلس پہنچے، جبکہ امریکہ کے پڑوسی ممالک کینیڈا اور میکسیکو نے بھی رضاکاروں کی ریسکیو سرگرمیوں کے لیے بھیجا۔
दोस्तों, लॉस एंजलिस को हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अहम मकाम हासिल है। बहुत से फिल्म स्टूडियोज यहाँ पर वाक़ हैं और फिल्म स्टार भी यहीं पे रिहाइश पजीर थे, और इस आग की वजह से उन फिल्म स्टार्स को भी अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। कई सोशल मीडिया पोस्ट, तस्वीर और वीडियोस सामने आई हैं कि जिनमें दावा किया जा रहा था कि तेजी से फैलती हुई आग की आग अब मशहूर हॉलीवुड साइन तक पहुंच चुकी है। 50 फुट ऊंचा ये तारीखी निशान शोलों में घिर चुका था, जो 1970 की दहाई में खड़ा था और इसे हॉलीवुड की पहचान समझा जाता था। जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने दावा किया कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की पेशनगोई आज से 20 साल कबल सिम्पसन ने कर दी थी। सिम्पसन के चाहने वालों का ये कहना है कि एक पुराने एपिसोड में इस आतिशज़दगी की पेशनगोई की गई थी और दिखाया गया था कि कैलिफोर्निया में आग लग जाएगी। सिर्फ यही नहीं, सिम्पसन के कार्टून्स में तो और भी बहुत से इंकशाफात हुए हैं, चाहे फिर वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना हो या फिर 9/11 का वाकया। एक टिकटॉक सारिफ को एक ऐसा एपिसोड मिला जिसे देखकर यूं लगा कि लॉस एंजलिस जैसी आग है। मज़कूरा किस्त में बार्ट नामी किरदार एक मजाक करता है जिससे हादसाती तौर पर आग लग जाती है, जो तेजी से फैल जाती है और इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। वीडियोस अपलोड करने वाले सारिफ ने क्लिप के इख्तिताम पर पूछा कि ये इत्तेफाक है या फिर एक परेशान कुन पेशनगोई। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में दीगर सारिफीन ने यही कहा कि सिम्पसन के तख्लीककारों ने एक बार फिर और बड़े वाक़े की पेशनगोई पहले ही कर दी।